بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا پاکستان زندہ آباد کا نعرہ کسی بھی مقدمے کا جواب بن سکتا ہے؟ اگر کسی شخص پر توہین مذہب یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان سے متعلق غیر محتاط گفتگو کا الزام ہو تو کیا اصل سوال سے توجہ ہٹا کر حب الوطنی کے نعرے لگانا کافی ہے؟ آخر قانون کیا کہتا ہے اور اس معاملے میں عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی نکات پر بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم سامعین، معروف پوڈ کاسٹر ریحان طارق کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر متعلقہ تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان پر توہین مذہب اور پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تاہم عدالت پیشی کے موقع پر ایک ایسی چیز سامنے آئی جس نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی۔ ریحان طارق کی جانب سے پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقدمہ کسی مذہبی معاملے خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکریم سے متعلق گفتگو کے تناظر میں ہے تو پھر بحث کا مرکز پاکستان زندہ آباد کا نعرہ کیوں بن گیا؟ یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ پاکستان سے محبت ہر شہری کا حق اور فرض ہے۔ پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگانا قابل احترام ہے، لیکن اگر کسی پر کوئی مخصوص قانونی یا مذہبی نوعیت کا الزام ہو تو اصل سوال کا جواب بھی اسی تناظر میں دیا جانا چاہیے۔ اگر الزام یہ ہے کہ کسی پوڈ کاسٹ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نامناسب یا غیر محتاط گفتگو کی گئی تو اس کا جواب قانون اور دلائل کی روشنی میں دیا جانا چاہیے، نہ کہ موضوع کو کسی دوسری سمت منتقل کر دیا جائے۔ اب آئیے قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ محترم سامعین، پاکستان پینل کوڈ کے دفعہ 295A کے مطابق جو شخص دانستہ اور بدنیتی کے ساتھ کسی طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے ارادے سے اس کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرے وہ سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس قانون کا بنیادی مقصد مذہبی منافرت، اشتغال انگیزی اور مقدس شخصیات یا مذہبی عقائد کے خلاف ایسی کارروائیوں کی روک تھام ہے جن سے امن عامہ اور مذہبی ہم آہنگی متاثر ہو۔ یہ بات عدالت اور تحقیقاتی اداروں نے طے کرنی ہے کہ کسی شخص کے الفاظ یا گفتگو اس قانون کے دائرے میں آتی ہے یا نہیں۔ کسی بھی فرد کے جرم یا بے گناہی کا حتمی فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے، لیکن عوامی سطح پر ایک اور سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر متنازع پوڈ کاسٹ میں ایک سے زیادہ افراد شریک تھے اور اگر کسی گفتگو کو قانون کی خلاف ورزی سمجھا جا رہا ہے تو پھر کیا تحقیقات کا دائرہ صرف ایک فرد تک محدود رہنا چاہیے یا تمام متعلقہ افراد کے کردار کا بھی یکساں جائزہ لیا جانا چاہیے؟ اسی تناظر میں بعض حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر ریحان طارق کے خلاف کارروائی کی گئی ہے تو پوڈ کاسٹ میں شریک دیگر افراد بشمول جواد نقوی کے کردار کا بھی قانون کے مطابق جائزہ لیا جائے، اور اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نزدیک ان کے خلاف بھی کوئی قابل گرفت شواہد موجود ہو تو ان کے معاملے میں بھی وہی قانونی معیار اپنایا جائے جو دیگر افراد کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اصولی بات بہت اہم ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہونی چاہیے اور نہ کسی کو بلا جواز استثناء ملنا چاہیے۔ ریحان طارق کا یہ کلپ بطور ثبوت پوری سوشل میڈیا میں موجود ہے اور پوری سوشل میڈیا پر کئی دنوں تک وائرل رہا، اور ان کے ساتھ جواد نقوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کے خلاف قابل قبول شواہد موجود ہے تو اس کے معاملے میں بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمیں جذبات سے ہٹ کر قانون، انصاف اور ذمہ دارانہ گفتگو کے اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں ایک جملہ، ایک کلپ یا ایک غیر محتاط تبصرہ بھی بڑے تنازعات کو جنم دے سکتا ہے۔ اس لیے ہر مقرر، یوٹیوبر، پوڈ کاسٹر اور مقرر دین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حساس مذہبی موضوعات پر انتہائی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرے۔ محترم سامعین، آپ لوگ اس معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا قانون کا اطلاق تمام متعلقہ افراد پر یکساں ہونا چاہیے؟ جیسے ریحان طارق کو گرفتار کیا گیا اس طرح جواد نقوی کو بھی گرفتار کرنا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔